السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسمان بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات عظیم وقار، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک کام ایسا بیان کیا ہے جس کے لیے 10 قسمیں اٹھائی ہیں۔ پورے قرآن مجید کے اندر تمام احادیث کو بھی دیکھیں تو اس کام کے علاوہ اور کوئی ایسا عمل نہیں جس کام کو اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت دی۔ اللہ رب العالمین نے 10 قسمیں اٹھائی قرآن کریم میں۔ 10 قسمیں اٹھانے کے بعد اس بات کا ذکر کیا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس کو اپنی فکر لگ جائے، جو اپنے آپ کی تعمیر کرنا شروع کر دے، جو اپنی آخرت کے لیے محنت شروع کر دے، کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنے آپ کو بیکار چھوڑ دیا، شتر بے مہار کر دیا، وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، خود پسندی انسان کو لے ڈوبتی ہے کہ انسان یہ خیال کرنا شروع کر دے
کہ شاید میں ہی سب کچھ ہوں یا میرے ہی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، عام لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ غرور اور تکبر میں آ جائے تو سمجھ لیں انسان کی ہلاکت شروع ہو جائے۔ اور جو انسان اپنے آپ کا تزکیہ کرتا رہتا ہے، اپنے نفس کو ایسے برے شبہات سے، برے خیالات سے، خود پسندی سے محفوظ رکھتا ہے، وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یہ مت کہا کرو کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا کامیاب ہوں، میری وجہ سے فلاں فلاں لوگ، میری وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ جو میں ہے اس کو ختم کر دوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، میں زمین میں اکڑ کے نہ چلو، تکبر نہ کرو، کیونکہ تم اللہ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم پہاڑوں کی بلندی کو چھو نہیں سکتے، تم سے بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اس لیے جب اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ سے ڈرتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یہ پہاڑ اللہ سے ڈرتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو نیچا رکھیں، جھکا کے رکھیں، عاجزی میں رکھیں، تکبر سے، خود پسندی سے، غرور سے بچ کے رہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایک ذرے کے برابر اتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا، اس لیے خود کو تکبر سے بچانا چاہیے انسان، کیونکہ شیطان کے نا بہت سے حملے ہیں۔ پہلے تو وہ آپ کو عبادات سے روکے گا، اگر آپ عبادت کرنے کے لیے آئے گئے ہیں پھر آپ کے وضو پہ حملہ کرے گا، وضو خراب ہو گیا نماز گئی، اگر نماز پڑھنے آ گئے پھر وہ ریاکاری دل میں ڈالے گا، نماز کو خراب کرے گا، نماز بھی پڑھ لی پھر وہ دل کے اندر خیالات پیدا کرے گا، دیکھو میں نمازی ہوں، میں کتنا اچھا انسان ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور جہاں آپ نے یہ بات سوچ لی وہیں پہ عمل ضائع ہو گیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی انسان اپنے آپ پہ فخر کرنا شروع کر دے۔ ان اللہ لا يحب كل مختار فخور، اللہ رب العالمین فخر کرنے والے متکبر اس سے کبھی محبت نہیں کرتے۔ جتنا عاجزی اپنائیں گے، جتنا اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے گراتے چلے جائیں گے اتنا ہی مقام بڑھتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے گرا دیتا ہے الا رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور اس کی بے شمار مثالیں، آپ سابقہ مثال امتوں کی کوئی بھی مثال اٹھا کے دیکھ لیں، مشرکین مکہ میں بڑے بڑے چودھری، بڑا ان کا نام فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود، یہ سارے کے سارے یہ بڑے اپنے وقت میں حکمرانی کرنے والے لوگ تھے، لیکن تکبر میں آ گئے کہ میں وقت کا بادشاہ، میں قبیلے کا سردار، میں اس کی بات مانوں۔ اس لیے میرے بھائی
خود کو تکبر سے بچائیں، ریاکاری، غرور، خود پسندی، اس سے بچائیں، انسان کی نیکیوں کو تباہ کریں۔ جس انسان کے اندر یہ بات آ جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختصمت الجنۃ والنار الی ربہما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت اور جہنم کا جھگڑا ہوا، آپس میں بحث ہوئی اللہ کے ہاں۔ فقالت الجنۃ، جنت کہنے لگی انی اوثرت بالضعفاء، اللہ رب العالمین نے میرے لیے ضعفاء رکھے ہیں، ضعفاء الناس وسقطوا، جو معاشرے میں جن کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے، عام سے لوگ، ضعفاء، کمزور، غریب، یہ میرے لیے ہیں۔ فقالت النار انی اوثرت بالمتکبرین، اور جہنم نے کہا کہ مجھے اللہ نے متکبرین کے لیے پیدا کیا، میں ان کے لیے ہوں۔ فقال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین نے دونوں کو مخاطب کیا، جنت سے کہا انت رحمتی ارحم بکی من اشاء الیک، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا۔ اور جہنم سے کہا انت عذابی اعذب بکی من اشاء من عبادی، تو میرا عذاب ہے اور تیرے ذریعے میں جسے چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اب اس حدیث میں اگر آپ غور کریں، جہنم خود یہ بات کہہ رہی ہے انی اوثرت بالمتکبرین، مجھے تکبر کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخرج عنق من النار لها تسمعان ولها عینان تبصران ولها لسان ينطق۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جہنم سے ایک آگ کی بنی ہوئی گردن نکلے گی، آگ کی گردن نکلے گی، لہا اذنان تسمعان، اس کے کان ہوں گے، وہ سنتی ہوگی، وَلَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ، اس کی آنکھیں ہوگی، وہ دیکھتی ہوگی، وَلَهَا لِسَانٌ يَنطِقُ، اس کی زبان ہوگی، وہ بولتی ہوگی۔ فَقَالَتْ إِنِّي وُكِّلْتُ إِلَى ثَلَاثَةٍ، وہ جہنم سے جو گردن نکلے گی وہ کہے گی مجھے اللہ نے 3 لوگوں کے سپرد کیا ہے، 3 قسم کے لوگوں کو پکڑے گی، ایسے اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکتی جائے گی۔ 3 قسم کے لوگ، اس میں سے پہلا بندہ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر متکبر، سرکشی کرنے والا، وہ جہنم کی گردن اس کو پکڑے گی اور جہنم میں پھینک دے گی۔ متکبر، تکبر کرنے والا۔ دوسرے نمبر پہ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے۔ اب حالانکہ شرک زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن میں جس ترتیب سے حدیث بیان کر رہا ہوں اسی ترتیب سے ہے۔ متکبر کا ذکر پہلے ہے، مشرک کا ذکر بعد میں ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ مشرکوں کو پکڑے گی ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو کوئی شریک سمجھتا ہے، اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینکے۔ اور تیسرے نمبر پہ وَبِالْمُصَوِّرِينَ، تصویریں بنانے والے، آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ۔ یہ تصویریں جو یہ بھی خود پسندی ہے، یہ بھی خود پسندی ہے کہ اچھے اچھے فلٹر لگا کے اپنی تصویریں بنانا اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا، اور اگر کوئی لائک کر دے، اس کو پسند کرے، پھر خوشی ہوتی ہے دل میں کہ مجھے لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ خود پسندی اور کیا ہے میرے بھائی؟ یہ بھی ایک طرح سے تکبر کی طرف چلی جاتی ہے بات۔ انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بس میں ہی سب سے اچھا ہوں،
میں بڑا خوبصورت ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیے ہم میں سے ہر بندہ اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے جو آپ نے ایک حدیث کے اندر بیان کر دیا. وعن حارثة بن وهب الخزاعي رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم باہل الجنہ. نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے. میرے صحابہ بتاؤ کیا میں تمہیں جنتی بندے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جنتی لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں. اللہ کے رسول جو علامت بیان فرما رہے ہیں جنتی شخص کی، کیا وہ علامت ہمارے اندر موجود ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول، کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتلائیے جنتی لوگ کیسے ہوتے ہیں. وَكُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ. ہر وہ شخص جو کمزور ہے اور معاشرے میں اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اگر اللہ کو قسم ڈال دے اللہ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں. لوگ سمجھیں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کیا چیز ہے. رب کے ہاں وہ بہت بڑی چیز ہوتا ہے، اس کا رب کے ہاں مقام ہی بڑا ہوتا ہے. کمزور قسم کے جن کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور پھر کہا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جہنمی بندہ کس طرح کا ہوتا ہے. صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتلائیے. میں کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ کمینہ شخص جو حدوں کو پھلانگنے والا ہو، جواز تجاوز کرنے والا ہو، مستکبر تکبر کرنے والا ہو. جس کے دل میں تکبر ہے، اللہ کے رسول یہ جہنمیوں کی صرف بیان کر رہے ہیں کہ جہنمی اس طرح کے ہوتے ہیں، تکبر سے بھرے ہوئے، کسی کو کچھ سمجھتے نہیں، بس میں ہی سب کچھ ہوں. اس لیے اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے گرا کے رکھیں، گرتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت جناب انس بن مالک بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ہیں اور ساتھ ایک اور فرشتہ، وَإِنَّ حِجْزَتَهُ لَتُسَاوِي الْكَعْبَةَ، بہت بڑا فرشتہ. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں آیا نیچے، ابھی آیا آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے. اور اس نے سوال کیا پوچھا؟ اس فرشتے نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ رب العالمین آپ سے یہ پوچھتے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اما ان تکون نبیا وملکا واما ان تکون عبدا نبیا، آپ نبی اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا نبی اور عاجز بندہ بننا چاہتے ہیں؟ نبی آپ دونوں صورتوں میں رہیں گے. دنیا میں آپ کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے وقت کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں ساتھ نبی بھی، یا پھر نبی اور عاجز بندہ؟ تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل کی طرف دیکھا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں پہ ہیں، دو دنیا پہ ہیں. دنیا میں ابو بکر و عمر، آسمان پہ جبرائیل و میکائیل. تو آپ کے وزیر تھے مشورہ لینے کے لیے. آپ نے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا ایسے، ضع نفسک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جھک جائیے، اپنے نفس کو اللہ کے آگے جھکا دیجیے، نیچے ہو جائیں. تو فرمایا کہ انی احب ان اکون عبدا نبیا، میں عاجز بندہ اور نبی بننا پسند کروں. اللہ کے رسول ہیں، اتنی جنتی بھی ہیں، جنتیوں کے سردار بھی ہیں، نبیوں کے سردار بھی ہیں، آخری نبی رب کے حبیب، اور عاجزی کو پسند کر رہے ہیں. اور ہمارے پلے بھی کچھ نہیں، اور ہم
خود کو سب سے اوپر سمجھیں، اور اس کا نتیجہ ہمارا معاشرہ دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر یہ جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہے، کیا یہ خود پسندی نہیں ہے؟ مجھے رب کے اصولوں کی کوئی فکر نہیں ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ پھر اس کا خمیازہ دیکھا نا معاشرے میں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں میں آج کل سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک عورت جو یہی نعرہ لے کے نکلی اور پھر 6 ماہ تک بقول اخبارات کے اس کی لاش، اس کی جو میت ہے وہ ایک کمرے کے اندر سڑتی رہی۔ یہ کسی پہ کان و تشنیع نہیں ہو رہی، اس بات کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف وہی ہے جو قرآن کریم میں واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہے، اور وہ ہے عبرت۔ میرے بھائی، ہم اللہ کے پیدا کرتا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہماری نجات انہی اصولوں پہ ہوگی جو ہمارے رب نے وضع کی ہے۔ ہم کہیں گے نہیں، میں اپنے حساب سے چلوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ باپ کی، نہ بھائی کی، نہ بیٹے کی، نہ خاوند کی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں، پھر اسی طرح ہوگا۔ مغربی تہذیب نے یہ نعرہ تو دے دیا، لیکن اس کے نقصانات، یہ انتہا کہاں تک جاتی ہے؟ میرے بھائی، اس لیے اللہ کی طرف پلٹ آئے، مت سوچے کہ میں اتنا حسین ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی۔ یہ سب وہم اور خیالات ہیں۔ یہ حزن کون سا ہمیشہ رہنے والا؟ یہ حزن تو ان قریب ختم ہو جائے گا، لیکن اعمال باقی رہیں گی، اس لیے ایسے تکبر سے بچیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے بندے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین نہ ان کو معاف کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ فرمایا الشیخ الزانی، بوڑھا زانی، بوڑھا ہو چکا ہے، زندگی کے آخری مراحل پہ ہے۔ زنا تو جوانی میں بھی منع ہی ہے، لیکن بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے آگے کوئی زندگی کی سٹیج نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ رہا، پھر بھی گناہوں میں ملوث۔ ایسا بوڑھا زانی اگر توبہ کیے بغیر وہ مر گیا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اگر توبہ کر لی پھر تو اللہ کی رحمت ہی بڑی ہے، توبہ کا دروازہ ہے۔ تو بوڑھا زانی۔ دوسرے نمبر پہ میں وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، جھوٹا بادشاہ۔ دیکھیں عام بندہ جھوٹ بولے تو کوئی عقل سمجھتے کسی پریشر میں بول رہا ہے، اس پہ دباؤ ہے کسی کا، ڈر رہا ہے کسی سے، جھوٹ تو تب بھی جائز نہیں ہے۔ وقت کا بادشاہ ہو، اسے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے، بادشاہ ہے اور پھر بھی جھوٹا ہے، ایسا جھوٹا بادشاہ اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا اس کے لیے بھی معافی نہیں۔ اور تیسرا جو ہمارے موضوع کے متعلق میں وفقیر مستکبر، میں وعائل مستکبر، فقیر متکبر، تکبر کرنے والا جس کے پلے بھی کچھ نہیں ہے اور اکڑتا پھرتا ہے۔ ویسے تو کوئی غنی آدمی مالدار تکبر تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی عقل سمجھتی ہے تو اپنے مال و دولت پہ غرور کر رہا ہے، اور جس کے پلے بھی کچھ نہ ہو اور وہ تکبر کرے، اگر توبہ کے بغیر مر گیا اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر وقت اپنی اصلاح میں رہیں، تکبر سے بچیں۔ جناب انس بن مالک بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور صحابہ بھی ہیں۔ ایک شخص آیا اور اس نے کھانا پڑا ہوا تھا سامنے، کھانا کھانے لگے تھے، اس نے بایاں ہاتھ سے کھانا پکڑ کے کھانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک، اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔
آپ نے اس کی اصلاح کی، اب اس کو لگا کہ مجھے سب کے سامنے کیوں کہا ہے، وہ اپنے خود پسندی میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا جی میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، لا استطیع، میرے اندر استطاعت نہیں ہے، میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا لاستطعت ان کذبت، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم استطاعت رکھو بھی نہ۔ صحابہ فرماتے ہیں فما رفع الی فیہ حتی مات، پھر مرنے تک اس کا یہ ہاتھ دوبارہ کبھی اٹھا ہی نہیں۔ اس لیے یہ کیا خود پسندی ہے کہ انسان یہ کہے میری اصلاح کیوں کی گئی ہے بھائی۔ اور آج کل یہ بھی بات عام ہے، الٹے کام کرتے رہو، جب کوئی منع کر دے تو منع کرنے والے سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ گھر میں باپ سمجھا دے کوئی بات، بچے باپ کے خلاف ہو جائے، ہمیں ہر وقت نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، تو تمہیں کوئی بات سمجھا دے، کوئی بات بتا دے، اس سے تم نفرت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ شیطان کا بھی یہی جرم تھا، جب اس کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کہنے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بناؤں یہ مٹی سے، خود پسندی میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے یہ ایک ایسا جرم ہے جو انسان کو اللہ کی نظروں میں گرا دے۔ شیطان قیامت تک کے لیے دھتکارا گیا اسی جرم کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں۔ آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الکبر ردائی، میں تکبر میری چادر ہے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، عزت والی چادر۔ فرمایا جو اللہ رب العالمین سے اس کی چادر چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں خود پسندی سے، تکبر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک دو اعلان ہیں۔ ایک ہمارے جماعتی بھائی، ان کا بیٹا، اس کے دل کا بائی پاس ہے اور 2.5 مہینے ہو گئے، 2 سے 2.5 مہینے آپریشن نہیں کروا پا رہے، صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، اور بچہ کافی تکلیف میں ہے ان کا، تو وہ آپریشن کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے تمام بھائی اس سارے خیر میں لازمی، میں ذاتی ان کو جانتا بھی ہوں، تو تمام بھائی سبھی جانتے ہیں، تو تمام بھائی جس کو بھی اللہ نے استطاعت دی ہے اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس نیکی کے کام میں لازمی حصہ ڈالتے ہیں۔ اوپر خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی بچے کا آپریٹ کروانا ہے تو اس کے لیے وہ لازمی، آپ کے محلے کی ادھر کی ساتھی ہیں تو اس لیے لازمی خرچ کیجیے۔ دوسرے نمبر پہ ایک ہمارے جماعتی بھائی، ان کا بھتیجا وہ امریکہ کے اندر کسی روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر فوت ہو گیا ہے، تو انہوں نے نماز جنازہ کے لیے کہا ہے۔ ابھی نماز کے بعد ہم نماز جنازہ ادا کریں گے، غائبانہ نماز جنازہ۔ اللہ اس بھائی کی بھی مغفرت فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ ایک گزارش ہے اوپر خواتین سے کہ چھوٹے بچے جو ساتھ آتے ہیں نا، اکثر وضو والی جگہ پہ وہ جوتے لے کے ساتھ جاتے ہیں، جس سے وہ جگہ گندی ہو جاتی ہے، کسی اور کے وضو کرنے قابل نہیں رہتے۔ تو اس لیے کوشش کریں جو بچے ساتھ آئیں وہ جوتا پہن کے، جہاں فرش لگا ہے، صفائی کی ہوئی ہے، وہاں پہ جوتا پہن کے کم از کم نہ جائیں۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے خطبے میں ہم نے بات کی تکبر کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 کام ایسے ہیں جو زمانے جاہلیت کے ہیں،
میری امت میں قیامت تک باقی رہیں گی، لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ 4 کام جاہلیت کے ہیں، ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ اس پہ چلتے رہیں گے، حالانکہ وہ منع شدہ کام ہے۔ پہلے نمبر پہ میں الفخر فی الاحساب، اپنے حسب و نسب پہ فخر کرنا، یہ بھی تکبر میں آتا ہے۔ بھئی ہم تو فلاں ہوتے ہیں، ہماری تو فلاں برادری ہے، ہمارا کنبہ قبیلہ فلاں ہے، اپنے حسب و نسب پہ فخر کرنا۔ والطعن فی الانساب، دوسرے نمبر پہ دوسرے کے نسب میں طعن کرنا، اور فلاں تو ایسے اور تم تو ایسے ہو، فلاں تو اس طرح کی برادری ہے۔ اپنے حسب پہ فخر کرنا، دوسرے پہ طعن کرنا، اس کو حقیر سمجھنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اخبارات میں بھی آیا ہوتا ہے آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، اس میں ستارے لکھے ہوتے ہیں، لوگ اپنے اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شرک ہے، ستاروں سے اس طرح کی معاملات کرنا شرک ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو شرک قرار دیا۔ اور چوتھے نمبر ہے والنیاحہ، نوحہ زنی جو ہے یہ میری امت میں قیامت تک رہے گی۔ تو یہ جاہلیت کے کام ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا فخر کرنا کہ ہماری فلاں برادری ہے اس طرح کا، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا فَخَرَ، میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت میں جائے گا لیکن اس پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ میں وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا قیامت والے دن جس کے نیچے تمام انبیاء جمع ہوں گے، ولا فخر، اس میں بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے آپ پہ فخر کرنے لگ جانا یہ شرعی طور پہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا۔ آخری بات، جب آپ نے یہ بات بیان کی نا کہ تکبر کرنا فخر کرنا منع ہے، تو ایک بندے نے پوچھا اللہ کے رسول، کوئی بھی آدمی ہو وہ پسند کرتا ہے ان یکون حسن ثوبہ حسن ونعلہ حسن، کوئی بھی بندہ اس کو اچھا لگتا ہے، اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، وہ تیار شیار رہے، خوبصورت بن کے رہے، تو کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ آپ میں نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، صاف ستھرے رہنا، اچھا جوتا پہننا، خوشبو لگا کے رکھنا، یہ تکبر نہیں ہے، لیکن لگانے کے بعد باقیوں کو حقیر سمجھنا۔ میں الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کی تعریف اللہ کے رسول نے خود بیان فرمائی، تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ دونوں چیزیں تکبر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دونوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔